آپ دیکھ رہے ہیں نوردہ ٹائمز پنجاب کیسری ٹی وی۔ افغانستان میں ممبر آف پارلیمنٹ انارکلی جی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میڈم آپ پہلے تو انڈیا آئے ہیں اور جس طریقے کے حالات افغانستان کے اندر ہیں ہمارے درشکوں کو بتائیے کہ کس طریقے کے حالات وہاں پر ابھی ہیں۔ حالات تو افغانستان میں 20 سال فائٹ تھے، وہ جو طالبان اور گورنمنٹ کے بیچ میں حالات ٹھیک نہیں تھے بالکل، لیکن پھر بھی ہمارے گورنمنٹ تھے، ہمارے سب کچھ تھے، لیکن 2 مہینے سے حالات بالکل خراب ہوا اور فائٹنگ زیادہ تھے، اٹیک زیادہ تھے۔ ابھی سچویشن یہ ہے کہ جو طالبان 10 دن میں سب افغانستان پر قبضہ کیا، ابھی سچویشن کا خراب ہے، کیونکہ نہ سرکار ہے نہ کوئی گورنمنٹ ہے۔ لوگوں کی خوف ڈر یہی پر ہے کہ ہر کچھ ہو سکتا ہے۔ اچھا، آپ کے پریوار میں کون کون لوگ تھے اور کب آپ وہاں پر کب سے سانسد تھی؟ ہمارے پریوار کے ابھی 5 بندے ہیں۔ ہمارے سب رشتہ دار جو تھے وہ تو افغانستان کے سچویشن جب ٹھیک نہیں تھے، کیونکہ ہر بار جو ایک گورنمنٹ چینج ہوتا ہے، کیونکہ افغانستان کی سچویشن ایسی ہے، ہر 10 سال 20 سال یا 15 سال دوسرا گورنمنٹ آتا ہے، اور پہلے ایسی ہی نارملی نہیں آتا، وہاں پہ جھگڑا ہوتا ہے، وہاں پہ فائٹ ہوتا ہے، یہ تو نارملی ہے افغانستان میں۔ ہمارے رشتہ دار سب افغانستان میں نہیں تھے اور افغانستان سے باہر تھے، صرف ہماری پریوار کے 5 بندے ہیں وہاں پہ رہتے تھے۔ لیکن میڈم اگر بات کریں 10 دن میں ایسا کیا ہوا کہ وہاں کی جو سچویشن ہے وہ بدل گئی؟ یہ تو میرے لیے بھی سوال ہے کہ 10 دن میں سب کچھ چینج ہوا، لیکن پھر بھی ہم سوچتے تھے کہ کابل جو کیپٹل آف افغانستان ہے، ایسی ہی جلدی یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے پیس پروسیس کا کوئی ریزلٹ ہوگا، اور یہ ریزلٹ جب ہوگا وہ آدھا اس ٹائم ہم یہ سوچتے تھے کہ وہ جو پروونس طالبان کے ساتھ ہے، وہ پروونس جو گورنمنٹ کے ساتھ ہے، دونوں بیچ کے بیٹھ کر پیس پروسیس کا کوئی ریزلٹ ہوگا، وہ نیگوسیشن ٹیمز جو ہے دونوں کا، ہم یہ سوچتے تھے۔ لیکن یہ کہ 10 دن میں سب کچھ چینج ہوا، کبھی بھی نہیں سوچتے تھے۔ میڈم لوگوں کو بہت ساری امیدیں ہوتی ہیں کیونکہ آپ وہاں کی سانسد تھی، تو اس امیدوں سے کتنا آپ کھرے اترے ہیں؟ کیونکہ آپ تو انڈیا آ چکی ہیں اور لوگ کس طریقے سے وہاں پر ایئرپورٹ کے آس پاس جو ہے وہ بچے کو اپنے دیتے ہوئے دکھائی دیے ہیں، ایئرپورٹ کی تصویریں آپ نے بھی دیکھی۔ میں تصویر نہیں، میں ایئرپورٹ کو دیکھا، میں ایئرپورٹ کا اندر کو دیکھا۔ وہ تصویر جو آپ تصویر میں دیکھتے ہو وہ اندر میں دیکھتے ہو بہت ڈفرینٹ ہے۔ وہ جو اندر دیکھتے ہو اتنے دہشت وحشت ہے کہ وہ تصویر میں نہیں آتے۔ وہ فائر آپ جو دیکھتے فائر ہے، پتہ نہیں ہے یہ فائر، یہ گولی کس پہ جان پر چلے گی۔ روزانہ 3 بندے 4 بندے کا ڈیتھ وہاں پہ ہوتا ہے۔ یہ تو یہی حالات ہے، لیکن میں یہ چاہنا چاہتی ہوں اپنے لوگوں کو، میں ان کی آواز ہوں، میں کبھی بھی سائلنٹ نہیں رہوں گی، اور ان کے رائٹس کے لیے، ان کے حق کے لیے میں تبھی زندہ ہوں اسی راستے میں، وہ ان کی رائٹ کے لیے میں جو کچھ کر سکوں گی کرتی ہوں۔ اپنے ان کو، وہ لوگوں کی آواز جو ابھی سائلنٹ ہے، نہیں کر سکتے اپنے آواز کو اونچا کرے، میں انہی کے آواز سب انٹرنیشنل کمیونٹی تک پہنچاتی ہوں۔ راشٹرپتی جی کے بارے میں کیا کہیں گی؟ وہاں کی جو راشٹرپتی ہے وہاں پر ہی ہیں کیا وہ نکل گئے ہیں؟ کیا پوری جانکاری ہے آپ کے پاس کوئی؟ کون راجپت؟ افغانستان کی جو سرکار تھی، موجودہ سرکار۔ ابھی تو سرکار نہیں ہے، وہ سرکار جو تھے ابھی کچھ نہیں کہہ سکتی، کیونکہ ابھی تو وقت ہے اس کا، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ کلیئر پتہ چلے کہ کیا ہوا، کہ سرکار نے سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے، یا کہ لوگ کہتے بھاگ گئے، یا نکال گئے، یا مجبور ہو گئے۔ 3 آپشنس ہے، یہ تو بعد میں پتہ چل رہا ہے۔ اچھا، آپ کتنے دن وہاں پر پھنسی رہی؟ کیا آپ کو ڈر کا سایہ تھا؟ کیونکہ اگر بات کریں جو طالبان تھے انہوں نے سکھ کمیونٹی سے بات کری، وہاں پر رہنے کی اپیل کری، کیا سچویشن تھی اس سمے؟ اس سمے بالکل ایک
ایک سچویشن تھی کہ کچھ کبھی پتہ نہیں چلتا، کیونکہ پھر کہتی ہوں نہ سرکار تھی نہ گورنمنٹ تھی، ہر کچھ ہو سکتا، ڈر اس کا تھا کہ ہر کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور جن لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. جب طالبان کے وہاں پہ ہمارے کوئی دوستوں نے بتایا، فرینڈس نے، کہ طالبان کے اسٹیشن پولیس جو ابھی طالبان کے پاس ہے، جن لوگوں نے شکایت کرنے چلے گئی کہ ہم کو طالبان چھیڑتے ہیں، ایسے ویسے کرتے ہیں، وہاں پہ جو طالب کے کمانڈر، انہوں نے کہا کہ ہمارے طالبان کم ہے، ہم نہیں کر سکتے ہیں سب پر کنٹرول رکھے، آپ اپنے سیکیورٹی کے خود دقت کرو، اگر کچھ نہ کچھ ایسی بہت سیریس بات ہی ہو، یہ فون کا نمبر ہے، ہم فون میں لاؤ، ہم کچھ نہیں کر سکتے. اچھا، ابھی وہاں پر کتنے سکھ جو لوگ ہیں وہ وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں؟ کیونکہ اگر آج کی بات کریں تو 3 گرو گرنتھ صاحب کے سوروپ بھی جو ہے وہ انڈیا آئے ہیں، اور قریب 43 کے آس پاس جو ہے سکھ لوگ بھی یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں، جن کو 14 دن کے لیے کوارنٹائن کر دیا گیا ہے. 100 بندے رہ گئے، اور ہمارے ریکویسٹ یہ ہے کہ انہی کے نکالنے کے لیے بھی بالکل بات ہم سیریس ہو اور جلدی کریں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے انہی کے جان زیادہ خطرے میں ہو جائے، کیونکہ گرو گرنتھ صاحب مہاراج کی سروپ بھی ہوا ہے. ہماری آخری امید جو تھے، ابھی بھی گرودوارے کا بلڈنگ ہے وہ بھی ہماری امید ہے، لیکن جب گرو گرنتھ صاحب مہاراج کی سروپ ہو گئے تو دل ٹوٹا. اس کے ساتھ ہم سنگت نکل گئے، ہم میڈیا میں آ گئے، سب کچھ کہا بنا کوئی پردہ، سب کچھ بتایا. یہ ہو سکتا ہے انہی کی جان کے لیے بہت خطرہ ہو. ہمارے ریکویسٹ یہ ہے کہ جلدی سے جلدی ان کے نکالنے کے لیے. اچھا، میرا ایک سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ وہاں پر جس طریقے سے کام کرتے تھے، کیا اب سب کچھ چھوڑ کر وہاں سے انڈیا آ گئے ہیں؟ جی بالکل، ہم سب کچھ چھوڑ کر، میں نے تو اتنا بھی میرے پاس ٹائم نہیں تھا کہ میں اپنی وہ جو میرے یونیورسٹی کا، میرے کالج کا، میرے اسکول کا وہ ڈگریز جو تھے، وہ ڈاکومنٹس جو تھے، وہ بھی ہمیں رہ گئے. ایسی حالات میں ہم نکل گئے. سرکار نے ہیلپ کری ہے، کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ انڈین سرکار نے بالکل، میں شکریہ کرتی ہوں انڈیا گورنمنٹ کے، بھارت کی سرکار کے، مودی جی صاحب کے، اور منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس، انڈین ایئر فورس کے، جو ہمیں بہت سیف فلائٹ ملا. وہ انڈین سنگت جو یہاں پہ ہے، اور ہمارے ساتھ مدد کی پنیت سکھ چندوک، جو ہم 24 گھنٹے کانٹیکٹ میں تھے. میں سب کی شکریہ کرتی ہوں، ہمیں بہت مدد ملی، ہم یہاں پہ سیف ہے. شکریہ. تو بالکل یہ تھی انارکلی افغانستان کی سانسد، جنہوں نے نوودے ٹائمز پنجاب کیسری سے خاص بات چیت کی. دلی سے کمل کمار کنسل، نوودے ٹائمز پنجاب کیسری ٹی وی.